السلام علیکم۔ تو بات ہے اہل بیت سے محبت کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، ان کے گھرانے سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس میں کسی فرقے اور گروہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک امتی کا فرض ہے، یہ تو ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ آپ کو محبوب رکھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے، آپ سے محبت کرے۔ اور آپ نے جن سے محبت کی اور جن سے محبت کرنے کا ذکر کیا اور ہمیں حکم دیا اور ہمیں اشارات میں اور واضح اور کھلم کھلا صاف صاف بیان فرمایا، ہمیں بھی یہ اشارہ دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ آپ لوگ بھی انہی سے محبت کریں۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں کچھ دوسری بات سوچنی چاہیے یا کسی دوسرے خیال کو بھی ذہن میں لانا چاہیے۔ بی بی جان کا، بی بی فاطمہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے، آپ کی باقی جو 3 صاحبزادیاں تھیں ان کی بجائے ان سے نہیں بلکہ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل چلی، آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا۔ سورہ کوثر میں کیا ہے؟ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سورہ کوثر کو توجہ سے پڑھنا، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر کثیر عطا فرمائی، اشارتاً یہی ہے، خیر کثیر بے پناہ برکت۔ تو یہ بی بی جان کی طرف بی بی فاطمہ، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن حسین اور آگے ان کی اولاد سے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں آئیں دنیا میں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور کس طرح سے دین کی خدمت کی اور ہمیں سب پیغام سنائے اور سمجھائے۔ جب جب اسلام کو خطرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے بھیجا۔ حضرت داتا صاحب ہیں، حضور غوث الاعظم صاحب ہیں، جناب معین الدین چشتی اجمیری صاحب ہیں۔ یہ تمام بزرگ ہستیاں کون ہیں؟ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں۔ سب کا سلسلہ نسب مولا حسن، مولا حسین سے، بی بی فاطمہ اور مولا علی سے جا ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا احترام، ان کی عقیدت ہمارے صرف یہی نہیں کہ اس کا تعلق تو محرم کے مہینے سے ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اب 2 دن 3 دن 4 دن ان کو یاد کریں آپ اور اس کے بعد بس اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں۔ ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فرما برداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محرم اس لحاظ سے اس میں بے حد اہمیت ہے، تاریخی اعتبار سے تو ہو گئی، مگر دینی اعتبار سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے یاد میں یہ چند دن ان کا احترام میں، محبت میں بہت عقیدت سے گزارنے چاہیے۔ ویسے تو یوں تو بلکہ سارا وقت ہی ان سے عقیدت اور محبت کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے۔ مطلب ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں صرف چند مخصوص دن ہی نہیں ہوتے ہیں، ایک مسلمان کی زندگی کا دن رات سب اللہ کے پابند ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا تو بہت شروع میں، جب وہ بہت چھوٹے بچے تھے، شیرخوار تھے، تبھی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ مولا حسین آپ کی گود میں تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان کی گردن چوما کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے دونوں بچوں سے۔ اور مولا حسین کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پر آپ کو یہ اطلاع تھی کہ ان کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ مقام، جگہ، وقت سب کچھ آپ کے علم میں تھا۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے کوفہ سے، تو راستے میں کربلا کے مقام پر آپ رکے اور آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی بھی تھے اس وقت آپ کے ساتھ موجود۔ کربلا، میدان کربلا میں آپ نے اپنی چھڑی سے اور انگلی کے اشارے سے تمام جگہوں کا تعین بتایا کہ اس جگہ پر حسین کے لشکر کے خیمے ہوں گے، اس مقام پر آپ کے گھوڑوں کی باندھنے کی جگہ ہوگی، اس مقام پر آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یہاں حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور آپ روئے اور آپ نے فرمایا، یا ابا عبداللہ صبر کرنا۔ آپ کی جو کنیت تھی مولا حسین علیہ السلام کی، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، تو آپ نے اس وقت فرمایا، اے ابو عبداللہ اس موقع پر صبر کرنا۔ مولا علی کو علم ہے
کہ یہ مقام، یہ جگہ، یہ خیموں کی جگہ، یہ گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ، یہ اس جگہ پہ شہادت کی جگہ، یہ مقام، اس جگہ پر تمام آپ کے خاندان کو شہید کیا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے 7 بیٹے شہید ہوئے، 7 بیٹے اس جہاد میں، اس میں موقع پر شہادت پائی۔ مولا حسین علیہ السلام کے اپنے بیٹے، ان کے بھائی مولا حسن علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بھتیجے، بھانجے، بی بی زینب علیہ السلام کے دونوں بیٹے، سب، یہ پوری خاندان، پوری فیملی نے شہادت دی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کی پیروی میں اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت میں، جو کہ اس وقت یزید جیسے شخص کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ اور مولا حسین جانتے تھے کہ یزید اگر کچھ عرصہ اور برسر اقتدار رہا اور اس کو ریزسٹ نہ کیا گیا اور اس شخص کو ظلم سے اور غیر شرعی کام کرنے سے نہ روکا گیا، تو یہ عن قریب اسلام کے لیے خطرہ بن جائے گا اور دھیرے دھیرے اسلام کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے آپ اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے، اور آپ نے وہ حق اور باطل کا ایک مقابلہ تھا تو اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آج ورنہ کہاں کیا صورتحال ہوتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ کے اہل بیت ہی یہ قربانی پیش کر سکتے تھے، باقی کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دین کے تحفظ اور ہماری بچت اور بچاؤ کے لیے اپنے بچے، اپنے گھر، اپنی تمام پوری کی پوری فیملی اور خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہمیں کتنی ان سے محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں سے جو محبت ہے بے ساختہ۔ ایک بار آپ کے گود میں ایک طرف آپ کے زانوں پر مولا حسن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری جانب مولا حسین علیہ السلام بیٹھے تھے، دونوں بچے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، آپ نے وہ سیب کاٹ کر آدھا امام حسن علیہ السلام کو دیا اور آدھا امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا۔ سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنی اس خوشبودار پھل کی، سیب کی خوشبو آ رہی تھی کہ میرے دل میں لالچ پیدا ہوا، خواہش اور رغبت پیدا ہوئی کہ کاش کہ یہ مجھے بھی تھوڑا مل جائے اور میں بھی کھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تاثرات بھانپ لیے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا حصہ مجھے بھی ملے، کیونکہ اس کی خوشبو بہت میرے دل کو اچھی لگ رہی ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا تم ابھی نہیں کھا سکتے، یہ پھل تم ابھی نہیں کھا سکتے۔ یعنی جن بچوں کے لیے ان کے بچپن میں جنت سے سیب آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے لیے عید کے کپڑے سی کر لا رہے ہیں، جی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو اپنی زندگی میں اس دنیا میں جنت کا پھل کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھیج رہے ہیں، ان کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے، اور ہمیں ان سے کتنی عقیدت، محبت اور کس حد کی محبت، کس انتہا کی محبت ہمیں ان سے ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ آپ کی گود میں ابراہیم، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے سے شیر خوار بچے تھے۔ آپ نے ایک طرف انہیں بٹھایا تھا، دوسری طرف مولا حسین آپ کی گود میں بیٹھے، آپ دونوں بچوں کو پیار کر رہے تھے، کھیل رہے تھے ان سے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا ہے کہ یہ دونوں بچے ایک ہی وقت میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، دونوں میں سے ایک بچے کو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کچھ توقف فرمایا اور پھر کہا ٹھیک ہے، آپ ابراہیم کو لے جائیں، میں ابراہیم کو دیتا ہوں، لیکن کیونکہ ابراہیم کے جانے سے مجھے دکھ ہوگا نا، میں ہی روؤں گا، لیکن حسین کے میں نہیں دے سکتا، حسین کے جانے سے فاطمہ روئے گی، اور فاطمہ کے آنسو، اس کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتا، تو میں اپنی بیٹی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا، تو حسین کو رہنے دیجئے، آپ میرے بیٹے ابراہیم کو لے جائیے۔ تو اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی محبت ہے، آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے بی بی فاطمہ علیہ السلام کو بلایا، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کی کیفیت دیکھی، آپ نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب وہ آپ کے قریب آئیں، آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رو پڑی۔ اس کے بعد آپ نے ان کے کان میں دوبارہ کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد بی بی عائشہ، آپ ہماری ام المومنین بی بی عائشہ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا کہ پہلے آپ رو پڑی پھر آپ ہنس پڑی؟
تو فرمایا کہ بابا جان نے میرے کان میں پہلے یہ کہا تھا کہ اس بیماری سے میں انتقال کر جاؤں گا اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے کان میں کہا کہ میرے جانے کے بعد ان قریب سب سے پہلے تم ہی مجھے آن ملو گی، تو میں ہنس پڑی۔ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد بی بی فاطمہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ چلی گئیں۔ اور کیا آپ کا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن جو آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی روشنی میں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بے پناہ اس بات کا احترام اور عقیدت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ایک مسلمان ہونے کی بلکہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے۔ آپ سب سے بڑا ثبوت دیکھیے، ہماری نماز جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، ہماری نماز نہیں مکمل ہوتی درود پاک کے بغیر، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ یہ سکپ کر دیں، نہ پڑھیں، تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو 2 نمازیں ملی تھیں، وہ بھی ان سے نہیں پڑھی گئیں۔ ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، 5 بار دنیا بھر میں جہاں کہیں جو مسلمان بیٹھا ہے، کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر درود و سلام اور سلامتی بھیجتا ہے، پھر اس کی نماز مکمل ہے۔ درود ابراہیمی کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں۔ اور درود پاک پڑھنے کے لیے لازم کیا گیا کہ آپ باوضو ہوں اور احترام سے بیٹھیں، یہ نہیں کہ چلتے پھرتے اس کیفیت میں باتوں کے دوران پڑھتے چلے جائیں، ادب اور احترام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی دنوں میں تو مجھ پر درود پاک پہنچایا جاتا ہے، تم لوگ جو پڑھتے ہو، جمعے کے دن میں براہ راست سنتا ہوں۔ اور درود میں کیا ہے پھر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ درود اور سلامتی بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ اب بتائیے کتنے ثبوت، کتنی وجوہات ہمیں چاہیے ہماری، جس سے ہماری یہ تسکین ہوتی ہو کہ ہاں ہمیں کس حد تک احترام کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے اہل بیت کا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس بات کی، اس کمال کی، اس لطف کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لطف و کرم ہے۔ ہم تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں، جی، اور جو وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، ہمیں بھی تو وہ امید پوری کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے دن میں آپ کو کہاں پاؤں؟ فرمایا حوض کوثر پہ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کو حوض کوثر پر نہ میں پا سکا، پھر آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پھر تم میزان پہ آ جانا، یعنی ترازو کے پاس، میں وہاں ہوں گا۔ میں یعنی اپنی سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہاں پاؤں، کہاں تلاش کروں، کدھر ڈھونڈوں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے میزان پہ بھی میں آپ کو نہ پا سکا یا مجھے نہ ملے، فرمایا پل صراط پر آ جانا اور وہاں تو تم مجھے پا ہی لوگے۔ یعنی 3 مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اپنے امتی کو، کہ تمہیں جب میری شفاعت کی ضرورت پڑے مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، میں وہاں موجود ہوں گا تم لوگوں کو بچانے کے لیے۔ جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، دست مبارک سے، اس کی شفاعت ہے، وہ جنتی ہے۔ اور وہ فرما رہے کہ اگر وہاں نہ آپ کو پا سکا، رش بے پناہ، ایک جم غفیر، ان کے دل میں یہی خیال ہے، تو پھر کہاں جاؤں؟ تو فرمایا میزان پہ، ترازو پہ آ جانا، وہاں جہاں تم لوگوں کے نامہ اعمال، تم لوگوں کی فائلز USBs میں سارا ڈیٹا رکھا جا رہا ہوگا، میں دیکھ لوں گا اس وقت۔ تو پوچھا، تو پھر فرمایا پل صراط پہ، تو وہاں تو میں تم مجھے پا ہی لوگے، یعنی وہاں میں تمہیں پکڑ کے روک ہی لوں گا، بچا ہی لوں گا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم درود شریف پڑھا کرو، جب تم درود پاک پڑھا کرو، تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ وسیلہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کی 100 کالونیز ہیں،
100 سوسائٹیز ہیں، ہر سوسائٹی میں، ہر کالونی میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے اس کا نام وسیلہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے کہ وہ وہاں موجود ہوں گے۔ تو ہر درجے کا جنتی، جنت کے ہر درجے کا رہنے والا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پائے گا۔ تو جب وہ آپ فرماتے ہیں کہ تم آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور تم لوگ ہو کہ لپک لپک کر آگ کے اس گڑھے میں گرنے کے لیے لپکتے اور گرتے اور جاتے ہو، اور میری مثال یوں ہے کہ میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور آگ کے اس گڑھے میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ تو جو ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے 1400 سال پہلے روئے اور ہماری ہر پل ہر لمحہ اپنی امت کی شفاعت اور ان کی بخشش اور ان کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اور انہی کو شفاعت کا اختیار ہے، اور ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، مولا علی کو، بی بی جان کو، خاتون جنت ہیں۔ بی بی جان کے لیے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ جنت کی ایک حدیث میں ہے جنت کی خواتین 3 سردار ہوں گی، ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، در حقیقت وہ مومن تھی، مومنہ تھی، تیسری بی بی جان۔ تو ایک بار میں نے سوچا کہ یہ کس طرح سے ہوگا کہ ایٹ اے ٹائم تینوں خواتین سردار ہوں گی۔ وہ پتہ چلا کہ وہ اپنے حضرت بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ اپنے دور کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ جو فرعون کی بیوی آسیہ ہیں وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہوں گی جنت میں، اور یقیناً وہ قلیل ہی مقدار میں ہوں گی، تھوڑی تھوڑی تو اس وقت لوگ اسلام۔ تو بی بی فاطمہ تمام امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک جتنی خواتین جنتی ہوں گی ان سب کی سردار، یعنی رتبے اور مقام میں وہ سب سے افضل ہوئیں۔ تو جو خاتون جنت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جن کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، قربانی دیجئے۔ قربانی کس کی؟ یہ ایک گہری بات ہے، یہ ایک حکمت کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور قربانی پیش کیجئے، نماز پڑھیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ آج کدھر ہے یزید؟ کوئی نام پتہ نہیں، کوئی شخص اپنے کبھی سنا ہو کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو؟ نو، ناٹ ایٹ آل، کچھ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کسی کو بہت ظالم ہونے سے تشبیہ دینی ہو تو آپ کہتے ہیں وہ فلاں کو، وہ تو بالکل یزید ہے بھائی۔ یزید کا نام ایک ظلم اور جبر اور بےہودہ پن اور حد کے گرے ہوئے انسان ہونے کی ایک مثال بن گئی۔ اور مولا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مولا حسن، مولا حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا علی کے لیے، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر فرمایا تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ پھر فرمایا علی جنت میں میرے گھر کے سامنے تمہارا گھر ہوگا۔ کیا بات ہے! بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ ایک بار حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کم سن چھوٹے بچے باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ اپنے گھر میں اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے حضرت عمر۔ تو حضرت عبداللہ باہر گلی میں بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان میں حضرت حسن بھی کھیل رہے تھے۔ تو بچوں میں جیسے آپس میں بچے الجھ جاتے ہیں، تھوڑی چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جاتی، تو وہ روتے ہوئے عبداللہ گھر میں آئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ حسن نے مجھے کھیلتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر اس وقت لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے انہیں شانے سے پکڑا، پوچھا کہ حسن نے کہی یہ بات؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں، حسن نے مجھے کہا کہ تم جاؤ تم تو ہمارے غلام ہو۔ تو حضرت عمر خوشی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کمرے میں ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک کاغذ ورق کوئی چمڑا ٹائپ چیز ڈھونڈی اور ایک قلم لائے، کہنے لگے کہ جاؤ جا کر حضرت حسن سے اس پر لکھوا لو کہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمیں اپنا غلام تسلیم کر رہے ہیں، یہ ان سے لکھوا لو، اور جب میں مروں تو میری میت پر، میرے کفن پر یہ رکھ دینا، یہ میرے پاس ثبوت ہوگا کہ انہوں نے، ہم مولا حسن کے غلام ہیں، انہوں نے ہمیں اپنا غلام مان لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں
بڑے بڑے صحابہ اکرام جانتے ہیں کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے بے قرار تھے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، ہمارے لیے اپنے امتیوں کے لیے، سب عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی جو ہم سے امیدیں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور ان کی ہم سے یہی امید ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں، جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، سب مولا علی، بی بی جان، مولا حسن، مولا حسین کی اولاد سے ہیں۔ تو وہ سلسلہ وہ چلا آ رہا ہے، وہ ہماری بھلائی، ہماری بہتری، اور ہمیں داتا صاحب کا دیکھ لیجئے نا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ پورے کا پورا خطہ اسلام پھیلایا، کہاں غزنی سے وہ چلے اور لاہور میں آئے اور یہاں قیام کیا۔ تو یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بچے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، تو ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔